صدی کے آغاز سے ہی ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ اب ہماری زندگی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے جو کچھ دہائیاں پہلے صرف خواب ہوا کرتی تھیں۔ ماضی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگلے 25 سال کیسے ہوں گے، تو میں نے تھوڑی تحقیق کی کہ 2050 میں زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نینو ٹیکنالوجی کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے اس میں حیرت انگیز پیش رفت کی ہے اور کئی نئے طریقے دریافت کیے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے مستقبل میں کئی چھوٹے چھوٹے روبوٹس کو ہمارے دماغوں میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ ہم ورچوئل دنیا سے براہ راست اور تیزی سے جڑ سکیں۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان اور کمپیوٹر ایک ہو جائیں گے اور انسان کو ایسی معلومات تک رسائی حاصل ہوگی جو عام دماغ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں فون یا کیلکولیٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لگتا ہے مستقبل کے طلباء کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، ریاضی شاید اب سب سے مشکل نہ ہو۔ 3D پرنٹ ٹیکنالوجی۔ اگلی اہم ترقی 3D پرنٹ ٹیکنالوجی ہے۔ آج کل ہم آلات اور گھروں کی 3D پرنٹنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن 2050 تک یہ ٹیکنالوجی بہت عام اور ترقی یافتہ ہو چکی ہوگی۔ ممکن ہے مستقبل میں ہم گاڑیاں، فرنیچرز اور بہت ایسی اشیاء جو ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، ہم 3D پرنٹر کے ذریعے گھر بیٹھے اسے 3D پرنٹ کر سکیں، اور 3D پرنٹ ہماری روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ 3D پرنٹ تیار ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں بھوک مٹانے میں یہ مددگار ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم کھانے کو بھی 3D پرنٹ کے ذریعے تیار کر سکیں۔ میڈیکل ایڈوانسمنٹ۔ اب بات کرتے ہیں موت کے خاتمے کی۔ 2050 تک یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کی یادداشت، سوچ اور معلومات کو کمپیوٹر میں محفوظ کیا جا سکے اور یہ ڈیٹا ایک جدید روبوٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کینسر جیسی بڑی بیماریاں بھی قابل علاج ہوں گی جن کا علاج آج بہت ہی مشکل ہے۔ البتہ یہ تمام سہولیات پہلے بہت مہنگی ہوں گی، جن کی رسائی عام بندے تک بہت مشکل ہوگی، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ابھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہیں، لیکن بعد میں یہ ٹیکنالوجی سب تک آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ ٹرانسپورٹیشن۔ 2050 تک خودکار گاڑیاں عام ہو جائیں گی۔ انسان خود ڈرائیونگ کے بجائے سفر کے دوران آرام کیا کریں گے۔ ایلون مسک کا ہائپر لوپ 1 پروجیکٹ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جو زمین کے نیچے میگنیٹک لیویٹیشن کے ذریعے کام کرے گا اور جس کی رفتار 310 کلومیٹر پر آور ہوگی، اور یہ خواب جلد ہی سچ ہونے والا ہے۔ فیول۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کو ترقی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت فیول کی ہے، اور آج کے دور میں زیادہ تر گاڑیاں پیٹرول پہ چلتی ہیں، لیکن مستقبل میں گاڑیاں قابل تجدید توانائی سے چلیں گی جو کہ ماحول کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی۔ یہ سورج، ہوا یا سمندر کی توانائی ہوگی جس سے زمین میں ماحولیاتی آلودگی نہیں پیدا ہوگی۔ پولیوشن کم کرنے کے لیے بلو رائز جیسی کمپنیاں سمندری تھرمل انرجی پر کام کر رہی ہیں تاکہ دنیا کو فوسل فیول سے نجات ملے، جو کہ دنیا میں پولیوشن پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب بن رہی۔ اسپیس ایکسپلوریشن یعنی خلائی تحقیق۔ زمین پر ماحولیاتی مسائل کے حل کے طور پر خلا کی تسخیر کا ذکر ضروری ہے۔ اسپیس ایکس اور بلو اوریجن جیسی کمپنیاں انسانوں کو چاند اور مریخ تک لے جانے کے خواب پر کام کر رہی ہیں۔ 2050 تک امیر لوگ خلا میں سیاحت کر سکیں گے۔ یہ سفر مہنگا تو ہوگا، لیکن ایڈونچر سے بھرپور اور دلچسپ خلائی سفر ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت۔ AI شاید ہر شخص کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں AI انسانی دماغ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی نوکریوں کے میدان کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ آج کی نصف نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں کیونکہ روبوٹس اور AI انہیں سنبھال لیں گے۔ ایجوکیشن۔ 2050 تک تعلیم مکمل طور پر بدل چکی ہوگی۔ آج ہم آن لائن کلاسز اور ڈیجیٹل لرننگ کو جدید سمجھتے ہیں، لیکن مستقبل میں یہ صرف بنیاد ہوگی۔ AI پر مبنی اساتذہ طلبہ کی ذہنی سطح، دلچسپی اور سیکھنے کے انداز کے مطابق
ذاتی نوعیت کا مواد تیار کریں گے۔ طلبہ کے لیے ایک جیسا نصاب نہیں ہوگا، بلکہ ہر طالب علم کو اس کے مطابق سکھایا جائے گا۔ ورچوئل ریئلٹی اور آگمنٹڈ ریئلٹی کلاسز رومز کو حقیقی تجربے میں بدل دیں گے۔ تاریخ کی کتاب پڑھنے کے بجائے بچے خود ورچولی مصر کے اہراموں، خلا یا انسانی جسم کے اندر سیر کر سکیں گے۔ دا میٹاورس 2050 تک میٹاورس ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہوگا۔ لوگ ورچوئل دنیا میں کام، تعلیم، تفریح اور خریداری جیسے کام انجام دیں گے۔ فزیکل دفاتر کی جگہ ورچوئل دفاتر لیں گے، جہاں اوتارز کے ذریعے میٹنگز ہوں گی۔ تعلیم بھی میٹاورس ہوگی، جہاں طلبہ دنیا کے کسی بھی اسکول کا حصہ بن سکیں گے۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے دنیا کے کسی بھی سیاحتی مقام کا ورچوئل دورہ کر سکیں گے۔ خریداری کے لیے میٹاورس مالز ورچوئل کپڑے پہن کر فیصلہ کر سکیں گے۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ ورچوئل گیدرنگز، شادیوں اور تقریبات کا اہتمام ہوگا۔ گیمز پہلے سے کہیں زیادہ حقیقت کے قریب ہوں گے، جیسے آپ خود ان میں شامل ہیں۔ اس ورچوئل دنیا کو AI اور ذہین کریں گے۔ میٹاورس انسان کو جسمانی حدود سے نکال کر ایک نئی دنیا میں داخل کر دے گا۔ منی 2050 تک کیش یعنی نوٹوں اور سکوں کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہوگا۔ تمام مالی لین دین ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو یا بائیومیٹرک ادائیگیوں کے ذریعے ہوگا۔ والیٹس کی جگہ لوگ اپنی انگلیوں، آنکھوں یا آواز سے ادائیگیاں کریں گے۔ AI پر مبنی سسٹمز خود کار طور پر بجٹ بنائیں گے اور اخراجات کو کنٹرول کریں گے۔ ڈیجیٹل والیٹس گھریلو اشیاء کا آرڈر خود کریں گے، جیسے دودھ ختم ہو تو خود منگوا لیں گے۔ ریئل اسٹیٹ 2050 میں گھر مکمل طور پر اسمارٹ اور خودکار ہوں گے۔ گھروں کو ہمارے موڈ، آواز یا چہرے سے پہچان کر AI ماحول خود ایڈجسٹ کرے گا۔ دروازے، لائٹس، AC اور کچن سب خود چلیں گے۔ صرف ایک اشارے یا ذہنی کمانڈ سے ہولوگرام TV دیوار پر نمودار ہو جائے گا۔ ریموٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شہر ورچوئل پلاننگ کے تحت بنیں گے، جن میں خود کا ٹریفک، سیکیورٹی اور پارکنگ سسٹم ہوگا۔ گھر آن لائن پلیٹ فارم سے بآسانی خریدے اور فروخت کیے جا سکیں گے۔ VR کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے پراپرٹی کا مکمل ورچوئل وزٹ کر سکیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق گھروں کا ڈیزائن ہوگا جو خود توانائی پیدا کریں گے۔ 2050 کا مستقبل جدید، خودکار اور حیرت انگیز ہوگا، جہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو ٹیکنالوجی سے جڑ چکا ہوگا، تعلیم سے لے کر علاج تک۔ مگر یاد رکھیں، ترقی کا اصل مقصد انسانی اخلاقی اور توازن کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس مستقبل کے لیے تیار ہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔